السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ ہمیں مطلب یہ بات کرنی تھی، ویسے کرنی تھی کہ دین اور مذہب میں فرق کیا دین اور مذہب میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو کہ ہمیں بتایا نہیں گیا اور بتایا نہیں جاتا۔ مذہب دین پہلے ایک چیز کے لیے کروں کہ مذہب کا نام قرآن میں کہیں ڈسکس نہیں ہے، مذہب کی جو ٹرم ہے وہ کہیں ڈسکس نہیں ہوئی بہرحال، لیکن آج کل جتنی بھی یہ ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، یہ اسلامی جماعتیں ہیں جو اپنا آپ کو مذہبی جماعتیں کہتے ہیں، جتنے بھی فرقے گروہ بنا ہے مذہبی جماعت کہتے ہیں اپنے آپ کو، سیاست میں بھی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو مذہبی جماعت کہتے ہیں۔ مذہب اس کیٹیگری میں آتا ہے جو آپ کی ذاتیات تک محدود ہے، جو چیزیں آپ کی ذاتیات تک محدود ہیں، عبادات جتنی بھی ہوں، دعا سے لے کے آپ کی نماز تک، یہ سب آپ کی ذاتیات تک محدود ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو اپنے لیے، دعا مانگ رہے ہو اپنے لیے، روزہ رکھ رہے ہو اپنے لیے، حج کر رہے ہو اپنے لیے، زکوٰۃ دے رہے ہو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، یہ سب ہیں آپ کی ذاتیات تک محدود۔ یہ مذہب کی کیٹیگری میں آتا ہے جو ایک انسان کی ذاتیات تک محدود ہے، اور آج کے دور میں اسی چیز کی تبلیغ پہ زور ہے، ہر کسی کا، سب کا، کہ ہر بندے کو اسی میں لگا کے رکھا۔ دوسرا یہ کہ اس سے باہر ہی نکلنے دے رہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ممبروں سے بتائی نہیں جاتی، بتانی چاہیے۔ جو اصل مقصد ہے ہمارا، اصل مقصد زندگی جو ہے وہ عبادات نہیں، عبادات ہے لائف اسٹائل، مقصد زندگی یہ نہیں ہے۔ عبادات کے لیے اللہ پاک نے فرشتے ہی بنائے، تو آپ اللہ پاک کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، صاف اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ کرنی ہے فرض ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ پڑھنی نہیں ہے، یہ تو فرض انسانی چیز ہے، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی ہے اللہ کے جو قوانین ہیں، اللہ کا جو نظام ہے، دین ایک اسلام پورا ایک سسٹم ہے۔ یار آپ کو عالم دین جتنے بھی اسکالرس ہیں سب آپ کو بتائیں گے دین پورا ایک سسٹم ہے، ساری چیزیں ہیں بالکل، لیکن وہ پھر اینڈ میں آگے بات کر دیتے ہیں کہ پہلے مسلمان کو مسلمان تو کریں، یہی فرقہ واریت سے ان کی مراد ہوتی کہ پہلے اس کا تو حل نکلے فرقہ واریت کا، پھر نظام پہ بھی آئیں گے۔ تو اس طریقے سے نہیں، یہ سب حکیم بنے ہیں بھائی، یہ حکمت دکھا رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، یہ ان کو حکیم ہونا چاہیے تھا، دوائیاں دینے والے حکیم ہوتا نا اپنا، یار جیسے سامنے لوگ کوئی مرد ہوتا ہے حکیم اپنی حکمت دکھاتا ہے کہ یار اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، سیدھی بات سیدھے طریقے سے علاج، یعنی حکیم اپنی حکمت دکھاتا ہے۔ تو یہ ممبر کے جو ٹھیکیدار ہیں یہ حکیم بنے ہوئے سارے، دین نہیں بتا رہے، بس ان سے اگر سوال بھی کیا جائے حکومت جواب دیتا ہے کہ ہاں پورا سسٹم ہے، لیکن پہلے لوگوں کو اسلام پر تو لائیں، اس کے بعد۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کام ممبروں کا کام ہے، ممبروں سے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر آپ کو کوئی پروگرام کرنا ہو کسی بھی لحاظ سے، آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹینٹ والے کا خرچہ، اس کے بعد سیٹ اپ والے کا، کھانا پینا، ایک جو بھی ارینجمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ ہوتا ہے، عوام خالی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے۔ لیکن مسجد اور ممبر ایسی چیز ہے جہاں پہ بنا پیسے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، خصوصاً جمعے والے دن بے نمازی انسان بھی جمعے والے دن آیا ہوا ہوتا ہے لازمی، اس کے دماغ میں ایک چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کرم ہے کہ جمعہ والے دن ہر انسان آیا ہوا ہوتا ہے، اور یہی ایک مین چیز جہاں پہ عوام جمع ہو رہی ہے بنا پیسے کے، بنا لالچ کے، وہاں سے بیٹھ کے جو امام صاحب ہوتے ہیں، جو ممبر کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ اگر اس چیز کی تبلیغ پہ زور دیں تو آج دیکھ لو آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ اور آپ بہتر جانتے ہو ابھی یہ کشمیر والا معاملہ ہے، انڈیا کے جو معاملات چل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اسرائیل میں جو معاملات چل رہے ہیں، یہودیوں نے جو ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، آج ہم لوگ یہودیوں کے ماتحت کیوں آئے، یہودی کے ماتحت کیوں آئے ہوئے؟ بات میں کر رہا ہوں نظام کے، اللہ کے نظام کے، اللہ کے قوانین نافذ کرنے کے، جو اللہ کے قوانین ہیں۔ آپ کے پاکستان کا قانون اسلام کے قانون پہ نہیں بنا ہوا، یہ قانون بنا ہوا ہے انگریزوں کے دور کا، جتنی بھی قانون بنے ہوئے نا سسٹم انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ سسٹم دین کے نظام سے ہٹ کرے، کچھ چیزیں ہیں جو سیم ہے، کیونکہ عیسائیت کا قانون، عیسائیت کے بعد بھی قانون کی تعلیم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا ہی نا، اللہ کے پاس سے آئی ہے نا یہ سسٹم چلانے کی۔ اس سے پہلے جو یہودی ہیں ان کے پاس بھی تعلیم اللہ پاک سے آئی ہے، یعنی دنیا میں یہ تمام جو نظام بنے ہوئے ہیں، جتنے بھی قوانین بنے ہوئے، یہ سب سکھائے کس نے؟ اللہ پاک نے سکھائے پیغمبر کے ذریعے۔ لیکن اب آخری جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قرآن پاک ہے، اس کے قوانین نافذ کیوں نہیں ہو رہے؟ عیسائیوں کا قانون کیوں نافذ ہے؟ پوری دنیا میں عیسائیوں کا قانون نافذ ہے، عیسائیوں کا پورا قانون، دنیاوی سسٹم مذہبی تو کسی پہ کوئی قدر نہیں لگاتے۔ عیسائی جو ہیں، آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس سے عیسائی کو، یہودی کو، یا آپ دماغ میں بٹھا لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا آپ کی، آپ اسرائیل میں جا کے نماز پڑھو کوئی فرق نہیں پڑنا، ان کو روزہ رکھو کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ لاجیکل بات ہے، آپ کے
ذاتی آپ عبادت کر لو، کسی غیر مسلم کو کیا فرق پڑنا ہے؟ یا کوئی غیر مسلم کسی مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے یا اس کے ناحق اس کا حق دبا رہا ہے، تو آپ کی نماز پڑھنے سے اس کو کیا فائدہ ہونا اور کیا نقصان ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس چیز سے آپ کی نماز روزے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. غیر مسلم کی جہاں دم دبتی ہے وہ ہے اللہ کا نظام، اللہ کے قانون، مسلمانوں کا غلبہ. مسلمانوں کا غلبہ یعنی اللہ کا نظام نافذ. حضرت عمر کے دور میں جو تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں جو تھا، حضرت عثمان کے دور میں جو تھا، اور حضرت علی کے دور میں جو تھا، بعد میں وہ پھر مسلمانوں میں گروہ ہو گئے تھے، وہ نظام ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. تب سے آج تک قائم نہیں ہوا اسلام کا نظام مکمل طریقے سے، جو کہ حضرت عمر کے دور میں اسٹیبلش تھا پوری دنیا پہ. اب بات یہ آتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں تمام مسلمان تھے جبھی دین کا نظام تھا، یعنی تمام مسلمان تھے تبھی دین کا نظام تھا. آج کے دور کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دوسرے مذہب یعنی دوسرے جتنے بھی عیسائی، یہودی، بدھسٹ، آتش پرست، جتنے بھی لوگ ان کے مقابلے میں سب بٹے ہوئے، لیکن مسلمانوں کی تعداد 7-7.5 ارب آبادی کی دنیا کی 1.5 ارب یا 2.25 ارب مسلمان پائے جاتے ہیں. وہ یہ بلیم کرتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اس وجہ سے دین کا نظام نافذ نہیں. تو بھائی حضرت عمر کے دور میں جو آدھی دنیا پہ 3 بر اعظم پہ جو حکومت تھی، اس میں تمام مسلمان نہیں تھے، اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. وہ اپنی مذہبی ایکٹیویٹی جو تھے، وہ ان کے جو بت خانے تھے، عیسائیوں کی جو عبادت گاہ تھی، وہ سب قائم تھے حضرت عمر کے دور میں. کیونکہ دین کا جو سسٹم ہے، کسی کی ذاتی جو عبادت ہے، جو اس کا عبادت کرتا ہے، جس کو بھی مانتا ہے، وہ اس کو اپنے دین کے نظام میں اپنے پورے پراپر طریقے سے پریکٹس کر سکتا ہے اپنے مذہب کو. اسلام اس چیز کی پابندی نہیں لگاتا. قرآن پھر یہ کہتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. تو وہ زبردستی اعتبار سے اللہ کو منوانے کی آپ زبردستی نہیں کر سکتے، کسی کو آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. لیکن اسلام کا جو قانون ہے وہ نافذ ہوگا، زبردستی جبرن کا نافذ ہوگا. اسلام کا جو سسٹم ہے، قوانین، وہ جبرن مسلم ہو غیر مسلم ان پہ جبرن نافذ ہوگا. کس مراد سے؟ اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ پاک نے بتایا، جس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں ہوا. سیدھی سی بات، جس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں ہوا. لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں قانون نافذ ہوا اسلام کا. جو جنگیں ہوئی، آپ یہ اگر ہم ذرا غور کریں، جنگیں کیوں ہوئی حضرت عمر کے دور میں؟ حضرت ابو بکر کے، حضرت عثمان کی جنگیں کیوں ہوئی؟ رومن اور پرشین امپائر سے جنگیں کس بنا پہ ہوئی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ مطلب انہوں نے کیا نام ہے، کلمہ تو جب بھی نہیں پڑھا تھا. ظاہر سی بات. مطلب یعنی کہنے کا اللہ کا مقصد قانون نافذ ہونے کے لیے کہ بالکل مسلمانوں پہ اللہ کی حکومت ہو، بالکل دنیا اسلام کی دنیا پہ ہاں. اسلام کی حکومت ہو. سوری، حضرت عمر جو پہلے کے دور میں بھائی خط بھیجا، مفہوماً بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے کلمے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. بادشاہ کو خط جاتے تھے، اسلام کی دعوت دی، مانتے نہیں مانے وہ اس کے اوپر ہے. باقی نیچے بتا دیا کہ اس پہ مفہوماً بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا، آپ کے جو ظلم و جبر ہیں وہ نہیں چلے گا. جو ایکسیپٹ کرتا تھا وہ ہتھیار ڈال دیتا تھا، حکومت دیتا تھا، یعنی وہاں کی جو پورا سسٹم ہے وہ ہاتھ میں آ جاتا تھا مسلمانوں کے. جو نہیں مانتا تھا اس سے جنگ ہوتی تھی. سیدھی سی بات ہے، جنگ ہوتی تھی. جنگ کہنے کا مقصد یہ، جنگ اصلاح مذہب کلمے کے اوپر جنگ نہیں ہوتی تھی. کلمے سے مراد یہ ان کو کلمہ منوانے کے لیے جنگ نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہو تو مار دو. یہ تو ہے ہی نہیں، اسلام میں آپ کسی پہ زبردستی کر ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے آپ زبردستی کرو گے اسی طریقے سے جس طریقے سے حضرت عمر کے دور میں ہوا. سمجھے بھائی؟ اور کوئی یہ تو ہو گیا مطلب صحیح ہے. اب دین کے حوالے سے آئے. یہ دین کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اگر آج کے دور میں دین کا نظام ہے، آپ کے جو پاکستان کے جو قوانین جتنے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں، ایک عام آدمی کے جو قوانین ہیں، اور فورسز کے لیے جو قوانین ہیں، بڑے آدمی کے لیے جو قوانین ہیں، بزنس مین کے لیے جو قوانین ہیں، سب قوانین میں مفہوماً بتا رہا ہوں. پورے پاکستان کے جتنے بھی قوانین ہیں، آئین، سب چیزیں جتنی بھی نام چینج کریں گے ساری ایک چیز پیش کرتی ہے. یہ ہے ایک پکچر، اسلام کی پکچر. یہ ہے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسلام کا نظام ہے، یعنی اس طریقے سے اسلام کا نظام ہے. اسلام پورا ایک سسٹم ہے، جیسے پاکستان کا پورا ایک سسٹم ہے، ہر چیز کا سسٹم ہے نا، ہر چیز کے قانون ہیں، رولز ہیں. دین بھی یہی ایک شکل ہے کہ تمام چیزوں کے رولز، قوانین ہیں ہر چیز کے. لیکن بدقسمتی یہ کہ پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ قرآن کی نہیں ہے، مسلمانوں کے قوانین نہیں ہیں، یہ عیسائیوں کے قوانین ہیں. سسٹم جو بنا
یہ سیدھی بات ہے۔ اب اگر ہم اسلام کا قوانین، اب بات یہ ہے کہ نافذ کیوں نہیں ہوتا، یا مین مقصد یہ ہے کہ مسلمان کیوں نہیں کرتے، بھائی کیسے کریں گے جب پتہ ہی نہیں آپ کو اور مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ نظام جو ہے یہ اللہ کا نظام ہونا چاہیے تھا، یہ تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو خالی یہ پتہ ہے کہ ہمیں فرقہ واریت، اگر ایک فرقے والا ہے تو سامنے فرقے والے کو ہرانا ہے، اس کو غلط ثابت کرنا ہے، یا اپنا آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے، یہ جنگ جیتنی ہے، اس چیز کا جہاد کرنا ہے۔ دوسرا یہ تبلیغیں کرنی ہے، مذہب کی تبلیغ دیکھا ہے نا، تبلیغوں میں سب لکھ لے ہوتے تبلیغیں کرنی ہے، بس میٹھی میٹھی باتیں کر کے بس نماز پہ لگاؤ، وہ لائف اسٹائل ہے، مطلب مقصد تھوڑی ہے۔ ہم لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزے جی رکھنا، حج بالکل کرنا، مطلب اللہ کا قانون جو ہے وہ تو مطلب وہ بھی تو ہے نا، وہ مین چیز وہ ہے کہ اللہ کا قانون نافذ کرنا۔ بالکل، میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سوال کیا ہے کہ مقصد زندگی کیا ہے، تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے حکموں کے مطابق چلنا، مطلب جو بھی ہر بندے کا جواب کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، بس یہ مقصد انہوں نے بیان کرا۔ حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، لائف اسٹائل ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مقصد زندگی یہ نہیں ہے۔ اب بات یہ کہ یہ ممبر سے کیوں نہیں بتاتے، مسئلہ تو ہمیں ممبر والوں سے ہے نا، بالکل ہمیں وزیر اعظم سے مسئلہ تھوڑی ہے، سیاسی جماعتوں سے مسئلہ تھوڑی ہے، جنہوں نے دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے بات تو ان کی کریں گے نا۔ عمران خان یا نواز شریف نے دین کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے، مبلغ کون بنے، وہ مبلغ بنے نہیں بنے ہوئے نا، مبلغ جو بنے ہم تو ان کو بولیں گے نا یار آپ یہ بات کیوں نہیں بیان کرتے ہو، آپ کیوں نہیں حق بات کرتے ہو، آپ کیوں نہیں بتاتے ہو یار دین کا نظام یہ ہے۔ اب واللہ عالم اس کے پیچھے ایک عام انسان کی جو سوچ نکلتی، یا تو ان کو سائڈ کرا ہوا ہے کہ آپ اپنے اپنے جو کرتے رہو آپ سسٹم میں نہیں گھسو۔ دین کی میں ایک اور ٹرم بتاؤں نا، یہ جو صحافی بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا چینل پہ، صحافی جو ہوتے ہیں سینئر جو بولتے ہیں کہ ان کو نظام اس طریقے سے چلانا چاہیے، اس طریقے وہ اصل میں دین کی بات کر رہے ہیں، اصل دین کی بات وہ کر رہے ہیں، سسٹم چلانے کی بات کر رہے ہیں، دین یہی تو سسٹم چلانے کی بات کر رہے ہیں، دین سسٹم کا بتاتا ہے کہ نظام کس طریقے سے چلانا ہے، یہ دین بتاتا ہے۔ لیکن جو باتیں ممبروں سے ہونی چاہیے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہو رہی ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے ہونے سے مراد یہ کہ وہ جمعہ نہیں پڑھاتے، وہاں پہ مسلمانوں کا رش نہیں لگتا چینل پہ یا صحافی کے گھر پہ، مسجد میں لگتا ہے، جہاں سے یہ چیز بتانی چاہیے وہاں سے بتائی نہیں جائے دین کی۔ اور تبلیغ بھی جو ہے وہ اسی چیز کی کرنی چاہیے، اللہ کے نظام کی۔ بھائی آپ تمام فرقے والے جتنے بھی ان سے ایک ہی بات ہے کہ بھائی آپ سنی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کچھ بھی ہو، آپ اپنے اپنے فرقے میں پڑے رہو، لیکن دین کے نظام کے لیے تو ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی، آپ کا فرقہ آپ کو مبارک، آپ کا فرقہ آپ کو مبارک، لیکن دین کا جو نظام ہے اس میں تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے نا، وہ تو قرآن کا کتاب آیت ہے، اس میں تو ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ ابھی جمع نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ریزن کیا نکلتا ہے، سیدھی سی بات ہے، میں اپنا نظریہ بتا رہا ہوں کہ یا تو ان کو جبرن ان کو اس طرف لگایا ہوا ہے کہ آپ دین کی طرف نہ آؤ، ایک جبرن، یا تو ان کو معلوم نہیں، یا تو یہ قرآن کو نہیں سمجھے، یا تو یہ صحابہ کرام کے لائف اسٹائل کو نہیں سمجھے، ان کی 24 گھنٹے کی روٹین کو نہیں سمجھے۔ کیا صحابہ کرام، ایک بات بتاؤ، ہاتھ باندھ کے گلیوں گلیوں میں جا کے نماز روزے کرنے کی تبلیغ کرتے تھے، یا رومن اور پرچین اور دوسری جو دوسرے اپنے شہر سے دوسری جگہ جاتے تھے، دوسرے شہر میں وہاں پہ کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے، تبلیغ کری اور واپس آ گئے، مسلمان کر دیا، ہاں بھائی آ گئے واپس، بس یہ ہوتا تھا کیا صحابہ؟ ان کی زندگی تو پڑھے ہم کہ ان کی 24 گھنٹے کی روٹین کیا تھی۔ ایک صحابی کی حضرت عمر کی 24 گھنٹے کی روٹین کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے اپنے 24 گھنٹے کی روٹین میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دور کیا کرتے تھے، یا باقی صحابہ کیا کرتے تھے، ان کی ورکنگ کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، ان کو ان کا مقصد کلیئر ہوا تھا کہ کیا کرنا۔ فرقہ واریت کیوں نہیں تھی، کیوں نہیں تھی؟ ایک وجہ ہے نا، چلو ایک تو ہمیں حدیثیں بھی ملتی ہیں کہ دور، لیکن اب آپ یہ بھی دیکھو نا، حضرت علی کے دور میں اختلاف کی چیز پہ ہوا، فرقہ واریت پہ اختلاف نہیں ہوا، اختلاف ہوا نظام پہ، نظام پہ اختلاف ہوا کہ نظام ہم وہ ہوا، اللہ بہتر جانے، اختلاف والی باتیں۔ بہرحال یہ ہے کہ تمام فرقوں کو اس چیز پہ جمع ہونا چاہیے دین کے نظام کے لیے، لیکن یہ متفق نہیں ہے، کھڑا تو دور ہونے کے بتاتے ہی نہیں، اور جب بتاتے نہیں آپ اور میرے کو نہیں پتا کہ ابھی ہماری شناخت کیا ہے۔ مین چیز یہ ہے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ، پہلے ہم اپنے آپ کی شناخت کریں کہ ہم ہیں کون، اس کے بعد سسٹم کو سمجھے کہ دین کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے، اصل اس کی اصل کیا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی نا۔ بات جنگ کرنے کی نہیں ہو رہی، کچھ لوگ
ہر انسان اپنی تعلیم کے حساب سے سمجھتا ہے سامنے والی کی بات کو. بات جہاد کی جنگ کرنے کی نہیں، بات ہو رہی شناخت کی کہ ہم پہلے اپنی شناخت کریں کہ ہم ہیں کون، ہمیں کرنا کیا ہے. ہم اپنا اصل ٹریک پکڑیں کہ ہمارا ٹریک کیا ہے. کوئی سنی اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، دیوبندی اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، اہل حدیث اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، لتیچ اپنی طرف لے کے جا رہا ہے. ہر بندہ اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. جنت کا ٹکٹ جو بھی جس کو بھی تبلیغ کرتا ہے تو ساتھ کے ساتھ اپنے فرقے میں آنے کے ساتھ ساتھ تو جنت کا ٹکٹ پکڑا رہا ہوتا ہے. ہر فرقہ کہ ہم صحیح ہیں اور ہم میں آ جاؤ. ہر بندہ ہی کرتا. کچھ لوگ ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں لیکن دین کا کام میرے کو کہیں نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا. اگر کسی کو نظر آیا تو پیش کرے کہ بھائی ہاں کوئی ممبر سے دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کے نظام کی بات ہوتی ہے، جو رسول اللہ کے ممبر سے ہوتی تھی، ان کے بعد کے جو لوگ ممبر پہ بیٹھے ہوں وہاں سے دین کی نظام کی بات ہوتی تھی. ابھی یہ جو ابھی میں چھوٹی سی مثال دوں، ابھی جو انڈیا میں معاملہ ہوا ہے برقعے والا، یہ جو پابندی لگائی اس میں کہ یونیورسٹی اور کالج میں لڑکیاں برقعہ پہن کے نہیں آئیں گی. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر ایک حدیث سے ایک یہودی نے ایک عورت کے لڑکی کے برقعے میں وہ بیٹھی تھی تو کیل ٹھوک دی تھی. وہ جب اٹھی تو برقعہ پھٹ گیا. خالی ایک یہودی نے کرا تھا. یہ خبر پہنچی رسول اللہ کے پاس. رسول اللہ نے فوج بھیجی، ان کے پورے قلعے کا محاصرہ کروایا. کئی مہینوں تک وہ یہودی سارے قلعے میں بیٹھے رہے، باہر نہیں نکلے. تو پھر کہا یہ تو باہر ہی نکل لے. پھر کیا کرا پتہ ہے؟ ان کی فصلیں جلا دی. حالانکہ فصلیں جلانے کا حکم منع ہے کہ یہ فصلیں جلانی نہیں چاہیے، لیکن اس وقت کس بات پہ کہ لڑکی کا برقعہ پھاڑا تھا انہوں نے. پھاڑا بھی کیا تھا، خالی کیل ٹھوکی تھی. لڑکی کھڑی ہوئی مستی کری تھی، ایک شگل لگا دی انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ، اس کے برقعے کے ساتھ. تو محاصرہ کرا. وہ نہیں نکل رہے تھے قلعے میں. سارا کھانے پینے کا تمہیں پتہ ہے پہلے کے دور میں قلعے جو ہوتے تھے تمام چیزیں موجود ہوتی تھی کئی مہینے تک. وہ نہیں نکل رہے، ان کی فصلیں جلا دی. فصلیں جلائیں تو خود نکل کے باہر آئے وہ سارے یہودی. پھر ان کے بیچ میں فیصلہ ہوا تھا کہ اب یہ اس سائڈ داخل نہیں ہوں گے اسلام کی طرف، ان کو دور بھیج دیا گیا. دوسری ایک پوائنٹ بتا دوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک پیس یعنی امن، یہ آپ نہیں سن، اسلام ایک امن کا نام ہے، اسلام یہ ہے وہ ہے. اور یہ جو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں تو یہ امن والا جو ٹیگ ہے یہ ہٹا دیا جائے. میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہٹا دی جائیں. یہ سب بزدل لوگوں کا کام ہے. یہ آپ اس کو بتائیں جو ضعیف ہو گیا. یہ باتیں آپ اس کو بتایا کریں کہ جو ضعیف ہو گیا، جو کچھ کر نہیں سکتا، اس کو بتائیں کہ اسلام ایک امن کا نام ہے، بس نماز پڑھو بیٹھے رہو. تبلیغ میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر بزرگ ملیں گے. اگر آپ نوٹ کرو زیادہ تر بزرگ، کیونکہ اور کیا کر سکتے ہیں بتاؤ. وہ بزرگ اور اللہ کی دعوت ہی دے سکتے ہیں، خالی مذہب کی دعوت دے سکتے ہیں، وہ دین کی دعوت نہیں دے سکتے. بزرگ آدمی کیا کرے گا؟ جوانی کے پیریڈ میں ہم بزرگوں والے دین لے کے بیٹھے. ہمیں جوانی کے موقع پہ، جوانی جو ہمارا ایک کیا بولیں گے اس کو، ایریا سے دور، جوانی کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہم بزرگوں والا دین لے کے بیٹھے ہیں. جو ایک ضعیف بزرگ پہ لاگو ہونا چاہیے تھا وہ ہم جوانوں پہ کرا ہوا ہے. تو سعد بن معاذ وہ ایک جنگ کی اس پہ تھے، تو ایک قلعہ انہوں نے وہ کرا ہوا تھا. مفہوماتاً بتا رہا ہوں، ورڈ بائی ورڈ میرے کو یاد نہیں ہے. یہودیوں کے قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا. تو حضرت سعد بن معاذ وہ اس کے لیڈر تھے. تو ان کی جو وہ ہوتے ہیں آگے، جو لیڈر کے بعد جو آگے پیغام پہنچا ہوتا ہے، تو اس کی ریکویسٹ پہ انہوں نے، یہودیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور قلعہ چھوڑ دیا تھا، آ گئے تھے. پھر نئی بادشاہ علیہ السلام کو بتایا گیا. نئی بادشاہ علیہ السلام ان کا فیصلہ سعد کرے گا. سعد بن معاذ پتہ ہے انہوں نے کیا فیصلہ کرا؟ اب ہمیں تو یہ پتہ ہے نا، اگر کوئی ہمیں تو اور بات یہ بھی نہیں پتا، خالی ایک دماغ میں ڈیل کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں. یہودی نے ہتھیار ڈال دیے. ہمیں تو یہ پتہ نا کہ ہتھیار ڈال دو تو ان کو معاف کر دیا جائے. پتہ ہے انہوں نے کیا کرا؟ 1600 بندے یہودی قتل کروائے. 1600 یہودی قتل کروائے ہتھیار ڈالنے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر کیا کمنٹ تھے؟ کمنٹ تھے سعد نے اللہ کے مطابق، اللہ اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کیا. یہ خالی ایک بتا رہا ہوں حدیث. یہ حدیث تو ہمیں بتائی نہیں جاتی نا. ہمیں تو خالی ایک جگہ چپکا دیا گیا کہ نہیں میٹھا 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 میٹھا، بٹ ٹیکا لگا رہے ہیں، سفید ٹیکا. سن کر رہے ہیں مسلمان کو، سن کر رہے ہیں. سن کر دو بھائی ان کو اپنی لعنت میں، لعنت سے مراد کہ اپنے فرقے میں پڑے رہتے. تو مین مقصد یہ ہے، کوئی اختلاف والی بات نہیں. یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب موجود ہیں. میری کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں ہے. یہ سب میں تو یہ بول رہا ہوں کہ بھائی
صحابہ کرام کی جو زندگی تھی اس زندگی پہ آ جاؤ. اپنی جو آپ جو بھی کرتے ہو, جس بھی فرقے میں ہو, کچھ بھی کرتے ہو, کپڑے کیسے پہنتے ہو, ہولیہ کیسا رکھا ہوا ہے, جیسے بھی ہو, دین کے لیے کام کرو, دین کو سمجھو, دین کو سمجھو پہلے کہ نظام کیا ہے اصل میں. باقی چیزیں بعد میں خود ہی ہینڈل ہو جائیں گی.